نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے سیاسی طور پر اٹھنے والا طوفان تھم چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ زوردار جھٹکے کھانے کے بعد تیزی کے ساتھ سنبھل رہی ہے۔ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی دونوں کے فوجی وردی اتار دینے کے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ میں طاقت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ اب کسی کو بھی طاقت کے زور پر دباؤ میں لانے یا کسی کو لالچ دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ طاقتور ادارے کسی طاقتور عہدیدار کی مدت ملازمت میں خاتمے کے بعد تیزی کے ساتھ اس کی باقیات کو صاف کر دیتے ہیں، اور اندرونی نظام اس قدر تیزی کے ساتھ حرکت میں آتا ہے کہ چلے جانے والے تمام نشانیاں اور اثرات بھی فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب صورتحال ایسی ہو کہ پورے ادارے کو سخت رد عمل یا تنقید کا سامنا ہو تو صفائی کا کام اور بھی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ فوج سختی کے ساتھ غیر جانبدار رہنے پر کاربند ہے، اور یہ حکمت عملی اس وقت تک موجود رہے گی جب تک کوئی دوسری طاقت اس کی طرف نہیں بڑھتی یا کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیاسی منظرنامہ ایسا نظر آنے لگا ہے کہ بحران کی کیفیت طویل عرصے تک چلے گی اور اگلا میدان عدالتوں میں لگے گا۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ وفاقی حکومت کی نظریں اب پنجاب کی طرف اٹھ رہی ہیں، اور جوڑ توڑ کے ماہر سابق صدر زرداری کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ وہ اب لاہور میں ڈیرے لگائیں گے، لیکن نہ تو یہ ڈیرے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی نواز لیگ کو پنجاب میں فوری طور پر کوئی کامیابی حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ گجرات کے چودھری برادران نہ پوری طرح اب تحریک انصاف پر فدا ہیں اور نہ ہی وہ پی ڈی ایم کی طرف کسی فائدے کی خاطر دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف ان کی حکومت کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ جب تک کلیدی فیصلوں کے لیے عدالتوں سے حق میں فیصلے آنے کی امید پکی نہیں ہوتی، عمران خان اور ان کی جماعت بھی اعلان کے باوجود بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور پی ڈی ایم تو ویسے ہی اس وقت صوبے میں سیاسی طور پر معذور کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی لیڈرشپ کسی قسم کی جلدی میں نہیں۔ تحریک انصاف کے پاس سوائے اسمبلیاں توڑ دینے کے اعلان یا دھمکی کے کوئی دوسرا موضوع یا ایشو نہیں جو اس کو گزشتہ 7-8 ماہ کی طرح روزانہ عوامی مقبولیت کا احساس دلاتا رہے۔ اگرچہ وہ یہ اعلان کر چکی ہے کہ 26 نومبر کے بعد بھی اپنا احتجاج جاری رکھے گی، لیکن فوج کے کلیدی عہدوں پر تعیناتیوں کے بعد وہ عملی طور پر احتجاج جیسی سیاسی سرگرمیاں بند کر چکی ہے، اور اب اس قسم کی اطلاعات فراہم کی جا رہی ہیں کہ عمران خان اگلے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اصل ہل جل اس وقت شروع ہوگی جب تحریک انصاف کی قیادت اور خاص طور پر عمران خان کو توشہ خانہ اور ممنوعہ فنڈنگ جیسے مقدمات میں بری خبریں سننے کو ملیں گی، جس کے بعد عمران خان کوشش کریں گے کہ اپنے احتجاج کو اگلی انتخابی مہم میں بدل دیں، لیکن بظاہر ابھی اس قسم کے آثار نظر نہیں آتے، اور معمول کے سیاسی تنازعات اور ساز باز کا کام جاری رہے گا۔ بعض ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنی بیٹی کے ہمراہ حتمی طور پر پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور ان کا واضح ہدف بھی اگلے انتخابات کے لیے اپنی پارٹی کو مضبوط اور تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ کام وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز لیگ کی باقی ماندہ قیادت نہیں کر سکتی۔ نواز لیگ کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ جتنا عرصہ نواز شریف اور مریم نواز پارٹی کارکنوں سے دور رہیں گے، تحریک انصاف سیاسی فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور خاص طور پر پنجاب میں نواز لیگ سیاسی طور پر بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی پنجاب میں واپس آنے اور پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کا اعلان تو کرتی رہتی ہے، لیکن شاید ابھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی بحالی کا وقت نہیں آیا۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی سیاسی ساکھ خطرے سے دوچار ہے، اور شاید پہلی بار ایسا ہوگا کہ کسی قسم کے انتخابات پیپلز پارٹی کی سندھ میں عرصے سے مستحکم حیثیت کو بھی جھٹکا دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کے لیے خطرے کا امکان کم ہے، کیونکہ اے این پی، جے یو آئی، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی مشترکہ پلیٹ فارم ہونے کے باوجود تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اب اگلے سیاسی منظرنامے میں بھی عمران خان مجموعی طور پر پی ڈی ایم جماعتوں سے زیادہ نمایاں نظر آ رہے ہیں، حالانکہ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ پسندیدہ آرمی چیف نہ لگوا سکنے کے بعد عمران خان سیاسی طور پر ایک دم کمزور نظر آئیں گے، لیکن ایسا نہیں، اور عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد پی ڈی ایم کو کسی دوسرے بڑے محاذ پر کوئی کامیابی نہیں ملی۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ سٹاف کے عہدوں پر تقرری کے باوجود پی ڈی ایم اس تاثر کو پھیلا نہیں سکی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے غیر جانبدار یا اے پولیٹیکل رہنے کا زوردار بیانیہ ہے،
जो वफाकी हुकूमत को नफसियाती फायदा भी नहीं पहुंचने दे रहा। अगर ये सूरत-ए-हाल बरकरार रहती है, मुआशी बहरान गहरा होता जाता है, तो न सिर्फ वफाकी हुकूमत की साख तेजी के साथ मुतासर होगी, बल्कि किसी भी वक्त होने वाले अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी से रोकना मुश्किल तर होता जाएगा।